جزیرہ نمائے عرب کی قبل از اسلام تاریخ میں یثرب کے نخلستان، جسے بعد میں مدینہ منورہ کہا گیا، میں یہودی قبائل کی موجودگی ایک اہم باب کی حیثیت رکھتی ہے جو اسلامی ریاست کے ظہور کے لیے مذہبی اور سماجی پس منظر فراہم کرتی ہے۔ ابن اسحاق، طبری اور واقدی جیسے اسلامی مورخین کی بنیادی تصانیف کے مطابق حجاز میں یہودی برادری ایک یکسنگی اکائی نہیں تھی، بلکہ کاہنوں کے خاندانوں، صنعتی دستکاروں اور زرعی ایجاد کاروں کا ایک پیچیدہ جال تھی، جن کا صحرا میں آمد کا انحصار صدیوں پر محیط شام یعنی بلاد الشام کی جغرافیائی سیاسی ہلچل پر تھا۔ ان ماخذوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت رومی اور بابلی فتوحات کے نتیجے میں جبری وطنی اور اپنی مقدس کتابوں میں ایک وعدہ شدہ نبی کی آخری قیام گاہ کے طور پر بیان کردہ سرزمین میں مذہبی پناہ کی تلاش کے امتزاج سے عمل میں آئی۔ ان قبائل کا عرب قبائلی نظام میں بعد میں شامل ہونا، ان کی معاشی بالادستی اور آخرکار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعاملات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں باریک بینی سے درج ہیں، جو 7ویں صدی عیسوی کے عرب کے نسلی و مذہبی منظرنامے کی باریک بین تصویر پیش کرتے ہیں۔ یثرب میں یہودی قبائل کی آبادکاری کا انداز کا بڑا انحصار شمالی حجاز کی منفرد جغرافیائی خصوصیات پر تھا۔ یثرب کوئی متصل شہر نہیں تھا، بلکہ مختلف محلوں، زرعی زمینوں اور آتش فشاں چٹانی علاقوں ہرات کا ایک وسیع مجموعہ تھا۔ مکہ سے تقریباً 260 میل شمال میں واقع اس نخلستان کی خصوصیت زیر زمین پانی کی فراوانی اور زرخیز زمین تھی، جو اسے تجارت پر انحصار کرنے والے جنوب کے پتھریلے علاقے سے ممتاز کرتی تھی۔ اسلامی تاریخی ماخذ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب یہودی قبائل آئے تو وہ اپنے ساتھ آبپاشی کی جدید انجینئرنگ اور باغبانی کا گہرا علم لائے، جس نے مشقت اور بھوک کی سرزمین کو کھجوروں کے باغات اور باغات کی سرسبز زمین میں تبدیل کر دیا۔ یثرب کی شہری کاری واحد اتم کی تعمیر کے ذریعے ہوئی، جو کہ قلعہ نما حویلیاں یا پتھر کے قلعے تھے جو دائمی قبائلی چھاپوں کے ماحول میں تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ابتدائی اسلامی تواریخ میں یہ ڈھانچے اکثر یہودی قبائل سے منسلک کیے جاتے ہیں، جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک شہر کی شکل و صورت کا تعین کیا، جس نے ایک زیادہ مرکزی شہری مرکز کی طرف منتقلی میں سہولت فراہم کی۔ ابتدائی یہودی آبادکاروں نے حکمت عملی کے تحت وادی القرا کے کنارے جگہیں منتخب کی۔ یہ ایک لمبی وادی تھی جو شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی اور یمن اور دمشق کے درمیان ایک بڑے تجارتی راستے کے طور پر کام کرتی تھی۔ کیا یہودی قبائل کی یثرب میں آمد کا سبب صرف پناہ کی تلاش تھا، یا اس کے پیچھے کوئی اور مذہبی محرک بھی کار فرما تھا؟ اسلامی تاریخی لٹریچر میں کئی مخصوص ہجرتی لہروں کی نشاندہی کی گئی ہے، جنہوں نے حجاز میں یہودی موجودگی کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ یہ بیانات تاریخی صحت عبارتی کے لحاظ سے مختلف ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک دیرینہ اور معزز موجودگی کی دلیل دیتے ہیں، جو عرب قبائل اوس و خزرج کی آمد سے صدیوں قبل کی ہے۔ ہجرت کی سب سے قدیم اور شاید سب سے زیادہ افسانوی لہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے منسوب ہے۔ کتاب الاغانی میں درج اور بعد میں طبری اور ابن کثیر نے جن بیانات کا حوالہ دیا، ان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لشکر حجاز کی طرف بھیجا، جس کا حکم تھا کہ وہ عمالقہ، جو اس علاقے میں آباد ایک قدیم قبیلہ تھا، کو ختم کر دے۔ روایت ہے کہ اسرائیلی لشکر نے ایک خوبصورت نوجوان عمالقی شہزادے کو جان بخش دی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشینوں نے انہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی پر ملامت کیا۔ شام بلاد الشام واپس جانے سے منع کیے جانے پر یہ لشکر یثرب میں آباد ہو گیا اور اس زمین کو اپنا حقدار قرار دیا۔ اگرچہ بعض کلاسیکی علماء نے اس روایت کو بعد کی یہودی قبائل کی جانب سے عرب میں اپنی اصالت قائم کرنے کی کوشش قرار دیا، لیکن یہ عرب میں یہودیوں کی قدیم موجودگی کے بارے میں اسلامی روایت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسلامی ماخذ میں درج ایک اور زیادہ تاریخی بنیادوں پر مبنی ہجرت بابلی بادشاہ نبوکت نظر کے ہاتھوں پہلی ہیکل کی تباہی کے دوران ہوئی۔ جب سلطنت یہودا کا خاتمہ ہوا
तो यहूदी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जुनूब की तरफ जजीरा नुमाए अरब में भाग गया। तबरी ने नोट किया है कि कई कबाइल इस दौर में वादियुल कुरा, तैमा और यसरब में आबाद हुए और एक ऐसे इलाके में तौहीद परस्तों की पहली चौकियां कायम की जो ज़्यादातर मुशरिकाना अरब बुत परस्ती के ज़ेरे असर था। बाबली दौर की इस हिजरत का हवाला अक्सर उन गहरी जड़ें रखने वाले यहूदी ख़ानदानों की मौजूदगी की वजाहत के लिए दिया जाता है जो खुद को आला नस्ब का हामिल समझते थे और ज़रखेज़ नखलिस्तानी ज़मीनों के असल बाशिंदों के तौर पर पहचाने जाते थे। हिजरत की सबसे बड़ी तब्दीली लाने वाली लहर पहली और दूसरी सदी ईसवी में यहूदी रोमी जंगों के बाद आई। 70 ईस्वी में टाइटस के हाथों यरूशलेम की तबाही और 135 ईस्वी में हेड्रियन के जरिए बार कोखबा बगावत के बाद कुचले जाने ने यहूदिया से यहूदियों की बड़े पैमाने पर बेदखली पैदा कर दी। अस्फहानी जैसे इस्लामी मौर्रिखीन ने दर्ज किया है कि इन पनाह गीज़ों को हिजाज में कुदरती पनाह मिली। ये इलाका फ़लस्तीन से मुत्तसिल था लेकिन रोमी सल्तनत के बराह रास्त इंतज़ामी कंट्रोल से बाहर था। बनु नदीर और बनु कुरैज़ा के कबाइल का ख़ास तौर पर जिक्र है कि वो इसी दौर में आए थे। अल-काहिनान यानी काहिनों के ख़ानदान के नाम से मशहूर ये कबाइल अपना नसब हज़रत हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई से मिलाते थे। उनकी आमद यसरिब में मजहबी और समाजी नफासत की एक नई सतह लेकर आई। बदवी अरबों के बरक्स ये आबादकार इंतहाई दर्जे के मुस्तक़िर थे। इन्होंने पायदार दिफाई ढांचे और जदीद आबपाशी के निज़ाम की तामीर पर तवज्जो दी जिससे वो मकामी मईशत पर गालिब आ गए। ये नए आने वाले काहिन ख़ानदान यसरिब में अपने साथ कौन सी समाजी और मजहबी बर्तरी लेकर आए? क़ब्ल इस्लाम यसरिब के समाजी दर्जाबंदी का तयन अल-काहिनान यानी काहिन ख़ानदानों के वक़ार से होता था। नज़ीर और कुरैज़ा का काहिन होना उन्हें अपने हम मज़हब यहूदियों और पड़ोसी अरब कबाइल दोनों के दरमियान एक मुनफरिद मजहबी अथॉरिटी अता करता था। बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा दोनों अपना नसब हज़रत हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम से मिलाने का दावा रखते थे। बनु नज़ीर आला काहिनी तबका समझा जाता था और अक्सर दूसरे कबाइल पर आला कानूनी हैसियत रखता था। बनु कुरैज़ा भी काहिन या कलीसियाई तबके से ताल्लुक़ रखते थे। ये नज़ीर के हलीफ थे लेकिन बाज़ औक़ात कानूनी तौर पर उनके मातहत समझे जाते थे। नज़ीर और कुरैज़ा के दरमियान ताल्लुक़ात एक ख़ास कानूनी इंतज़ाम की ख़ुसूसियत रखते थे जो नज़ीर के हक़ में था। इस्लामी तवारीख़ में बताया गया है कि अगर बनु नज़ीर का कोई फ़र्द बनु कुरैज़ा के किसी फ़र्द को कत्ल कर देता था तो उसे सिर्फ आधी दियत अदा करनी पड़ती थी, जबकि कुरैज़ी के ज़रिए नज़ीरी के कत्ल की सूरत में पूरी दियत और मुमकिना तौर पर कातिल को फांसी देना लाजमी था। ये तफावुत यहूदी कबाइल के अंदरूनी पेचीदा सियासत को उजागर करता है जो अक्सर इतनी ही दर्जाबंदी और मुसाबिकाना थी जितनी के बाद में उनके दरमियान आबाद होने वाले अरब कबाइल की थी। इन यहूदी कबाइल के दरमियान ये कानूनी तफावुत क्यों था और उनका एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ था? यहूदी कबाइल क़ब्ल इस्लाम यसरिब के मुआशी ढांचे के बुनियादी मेमार थे। ज़राअत, तिजारत और मालियात में उनकी महारत ने उन्हें कई सदियों तक सकाफ़ती, मुआशी और सियासी तौर पर गालिब मकाम अता किया। खजूर की खेती पर अबूर हासिल करना नखलिस्तान में यहूदी मुआशी ताकत की बुनियाद थी। बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा जैसे कबाइल ने आबपाशी की जदीद तकनीकें तैयार की जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को इस्तेमाल करती थीं, जिससे खुश्क आब व हवा में गहरी काश्त मुमकिन हो सके। यहूदी कबाइल अनाज, खजूरें और दीगर ज़रई मसनूआत की दरामद व बरामद के ज़िम्मेदार थे और उन्होंने तिजारती ताल्लुक़ात कायम किए जो शाम और इससे आगे तक फैले हुए थे। इस ज़रई इजाफ़ी पैदावार ने उन्हें काफ़ी दौलत जमा करने की इजाज़त दी, जिसे अक्सर मदीना के मंजरनामे पर मौजूद अतुम यानी क़लों की तामीर में दोबारा सरमायाकारी की जाती थी। जहाँ नज़ीर और कुरैज़ा बुनियादी तौर पर ज़राअत पेशा थे, वहीं बनु कैनका नखलिस्तान का सनती मरकज़ थे। वो माहिर सुनार, असलहा साज और दस्तकार थे और ख़ित्ते में हथियारों और ज़ेवरात की पैदावार को कंट्रोल करते थे। चूँकि उनके पास वसी ज़मीनें नहीं थीं, इसलिए वो ज़्यादा शहरी थे और शहर के बाज़ार वाले हिस्से में मरकूज़ थे।
یہودی قبائل خطے کے بنیادی مالیہ فراہم کرنے والے کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ وہ مقامی عرب قبائل کو قرضہ دیتے تھے، اکثر بلند شرح سود وصول کرتے تھے، جس کی وجہ سے عرب قبائل دائمی طور پر مقروض رہتے تھے۔ اس مالیاتی بیانے کا استعمال ان کے سیاسی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے میں ایک اہم ذریعہ تھا، یہاں تک کہ جب جنوبی عرب قبائل کی آمد کے ساتھ شہر کا آبادیاتی توازن بدلنا شروع ہوا۔ چوتھی صدی عیسوی میں یثرب میں بنو اوس اور بنو خزرج کی آمد کے ساتھ ایک اہم آبادیاتی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ یہ دو عرب قبیلے تھے جن کا سلسلہ نسب یمن کے قحطان سے جا ملتا تھا۔ یہ قبائل، جنہیں اجتماعی طور پر بنو قیلا کہا جاتا تھا، جنوب سے مارب کے بند کی تباہی کے نتیجے میں نقل مکانی کر کے آئے تھے۔ یہ ایک تباہ کن واقعہ تھا جس نے جنوبی عرب باشندوں کی بڑے پیمانے پر شمال کی طرف ہجرت کو جنم دیا۔ ابتدائی طور پر اوس اور خزرج قائم شدہ یہودی قبائل کے ماتحت تھے۔ وہ نخلستان کی کم زرخیز کناروں والی زمینوں پر آباد ہوئے اور یہودیوں کے حلیف یعنی موالی کے طور پر رہتے تھے۔ تبری جیسے اسلامی ماخذ انہیں یہودیوں کے ماتحت قرار دیتے ہیں، جو خوراک اور تحفظ کے لیے مؤخر الذکر پر انحصار کرتے تھے۔ تاہم کئی نسلوں کے دوران عرب قبائل تعداد اور عسکری طاقت میں بڑھتے گئے۔ یہودیوں کے اندرونی اختلافات اور بیرونی عرب اتحادیوں، خاص طور پر شام کے غسانیوں کی حمایت سے اوس اور خزرج بغاوت کرنے اور بالآخر یثرب پر سیاسی کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طاقت کی تبدیلی کے نتیجے میں شہر کے قبیلائی اتحادوں کی تشکیل نو ہوئی۔ یہودی قبائل جو کبھی غالب سردار تھے، اب مختلف عرب قبیلوں کے حلیف یا ماتحت بننے پر مجبور ہو گئے۔ چھٹی صدی عیسوی کے اواخر تک بڑے یہودی قبائل اپنی وفاداریوں میں منقسم ہو چکے تھے۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ عام طور پر بنو اوس کا ساتھ دیتے تھے، جبکہ بنو قینقاع بنو خزرج کے حلیف تھے۔ عرب قبیلائی سیاست میں یہ الجھاؤ اس معنی میں تھا کہ جب اوس اور خزرج آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہوتے، یہودی قبائل اکثر ایک دوسرے کے خلاف لڑنے پر مجبور ہوتے۔ ان نئے اتحادوں نے یثرب کے اندرونی تنازعات کو کس طرح ہوا دی اور کس بڑی جنگ پر منتج ہوئے؟ اوس اور خزرج کے درمیان دشمنی ایک صدی طویل تنازع میں بدل گئی، جس کی خصوصیت بار بار جھڑپیں اور انتقامی چھاپے تھے۔ اس دور کی عدم استحکام کو اسلامی ماخذ میں اکثر یثرب کی خانہ جنگی کہا جاتا ہے۔ یہ تنازع 617 عیسوی کے قریب جنگ بعاث میں اپنے عروج پر پہنچا، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے چند سال پہلے تھی۔ جنگ بعاث میں نخلستان کے تقریباً ہر قبیلے اور ان کے متعلقہ حلیف شامل تھے۔ یہودی قبائل گہرائی سے ملوث تھے۔ انہوں نے اپنے عرب شراکت داروں کو جنگی دستے اور فوجی رسد فراہم کی۔ اگرچہ بنو اوس کو عام طور پر برتری حاصل ہوئی، لیکن جنگ بڑی حد تک بے نتیجہ رہی اور دونوں عرب قبائل کو تھکا کر رکھ دیا اور مسلسل خون ریزی کے حل کے لیے بے چین کر دیا۔ یہ تھکاوٹ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے یثرب کے عرب قبائل نے ایک بیرونی ثالث کی تلاش کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں آنے کی دعوت دی۔ اس تھکا دینے والی جنگ کے بعد یثرب کے قبائل نے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 622 عیسوی میں تشریف آوری نے ایک رسمی تحریری معاہدے کا آغاز کیا جسے میثاق مدینہ، آئین مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس دستاویز نے ایک متحدہ وجود قائم کیا جس کا مقصد نخلستان کے متنوع اور متحارب قبائل کو ایک سیاسی وجود میں متحد کرنا تھا۔ آئین نے یہودی قبائل کو امت کا ایک جز تسلیم کیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو یہودی ہماری پیروی کریں گے انہیں مدد اور مساوات حاصل ہوگی اور وہ مومنین کے ساتھ ایک امت ہیں۔ اس معاہدے نے مختلف گروہوں کو باہمی تعاون، بیرونی دشمنوں کے خلاف یثرب کا اجتماعی دفاع اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنازعات کے حل کے لیے اعلیٰ ترین عدالتی اتھارٹی تسلیم کرنے کا پابند بنایا۔